اچھا ضیاء الحق صاحب، آج پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک اور پٹیشن تھی لطف الرحمان صاحب جو کہ بھائی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کرے سارے الیکشن پروسیس کو۔ آج میں دیکھ رہا تھا ماحول، جب یہ اگر دوبارہ پولیس صاحب دکھا سکے، جب حلف ہو رہا تھا لگتا ہے سارے کے سارے جو افریدی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، وہ ایک طرف حلف ہو رہا تھا، دوسری طرف وہ وہاں پہ نعرے بازی بڑی شدید ہو رہی تھی۔ تو یہ کیا انتظامات سے، مطلب چلے ایک عوامی ماحول بنا ہوا تھا، سو لگتا ہے یہ کافی جو افریدی قبائل کے لوگ ہیں وہ کافی زیادہ تعداد کے اندر وہاں پہ آئے تھے۔ یہ ماحول تو ذرا ایکسپلین کیجئے گا ضیاء الحق صاحب۔ جی، ایک تو یہ کہ علی امین گنڈا پور کی جس وقت اوور ٹیکنگ ہوئی تھی تو اس وقت کی یہی صورتحال تھی۔ پی ٹی آئی کی بہت بڑی تعداد جو ان کے کارکن تھے وہ وہاں پر پہنچ چکے تھے، چونکہ یہاں پر کوئی باقاعدہ اجازت نامہ تو ہوتا نہیں ہے گورنر ہاؤس میں اس پی ٹی آئی کے وقت میں، اور ابھی بھی جو افریدی ہیں وہ ہمارے پشاور کے ڈسٹرکٹ کے ساتھ ہی خیبر ڈسٹرکٹ ہے تو وہاں سے، اور پشاور میں تو بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا۔ لیکن جوش و خروش تھا کافی۔ سہیل افریدی کی شکل میں دو چیزیں بہت اہم پی ٹی آئی کی سیاست میں دیکھنے میں آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو گروپ بندی کی بات چیت چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور دوسرا جو ہے پی ٹی آئی نے ایک نیا سٹانس لیا ہے سیاسی میچورٹی کا، اور انہوں نے سیاسی پارٹیوں کو انگیج کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن سے قبل انہوں نے تمام پارٹیوں سے ملاقاتیں کی تھی، جن پارٹیوں سے وہ پہلے ملاقاتیں نہیں کرتے تھے، تو باقاعدہ ان کے آفیسز بھی گئے ہیں، جا کر ان سے ملاقات کر کے، تو ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ دوسرا یوتھ میں بہت بڑا ایک ان کو سپورٹ ملی ہے، اور یوتھ کو ان کے آنے کی وجہ سے ایک امید نظر آ رہی ہے کہ جو اسپیشلی قبائلی علاقے کی یوتھ جو کہ محرومی اپنے آپ کو محروم سمجھ رہی تھی، ان کی وجہ سے ان کو ایک امید نظر آ رہی ہے کہ ہمیں بھی آگے آنے کا موقع ملے گا۔ تو اوورآل ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے یہاں پر خیبر پختونخوا میں، تو لوگ اس کو دیکھ۔ اچھا ضیاء الحق صاحب، یہ میں حسن آپ کے پاس آتا ہوں۔ ضیاء الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر سیف کی آج دو، میرے خیال میں ایک ملاقات ہوئی ہے یا دو ملاقاتیں ہوئی ہیں بانی کے ساتھ، ان کو وزارت مل رہی ہے جو ہے کابینہ بننے کے حوالے سے، کوئی نام آپ کی سمجھ میں کوئی نئی کوئی وہاں پہ نئے نام آئیں گے یا پرانی کابینہ چلے گی؟ ویسے حسن کے پاس بھی کوئی انسائیڈ سٹوری میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو بیرسٹر سیف صاحب دوبارہ سے ان کو کوئی عہدہ ملے گا کابینہ کے اندر، یا پھر لگتا ہے کہ وہ سائیڈ لائن ہو گئے؟ تو رات کو جو وسیم مدامی کے پروگرام میں وقاص شیخ نے بتایا ہے کہ دو نام ایسے ہیں کہ جس کی بانی نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کابینہ میں ہوں گے، اور دو نام کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سہیل افریدی پہ سوابدید پہ چھوڑتا ہوں کہ ان کو رکھتے یا نہیں رکھتے۔ ان دو ناموں میں ایک مزمل اسلم تو صوبائی وزیر خزانہ ہوں گے، اور بیرسٹر کے حوالے سے بیرسٹر سیف کے حوالے سے بھی بات آ رہی ہے، اور مزید دو نام ہیں جو کہ پہلے بھی کابینہ میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن وہ شامل نہیں ہو سکے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آیا واقعی وہ صورتحال ہے، اور زیادہ تر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو تیمور جھگڑا تو نہیں ہے، ایسے ہی نام آ رہے جی، ایسے نام بھی آ رہے ہیں، کامران مکش کا بھی نام آ رہا ہے، تیمور جھگڑا بھی نام آ رہا ہے، اور دو حسن میں دوبارہ آپ کے پاس یہ اچھی میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں ضیاء۔ All is well that ends well, I think sense prevail. دیکھیں میں یہ ابھی بات وہی ریپیٹ کروں گا کہ ایک ینگ آدمی اتنا بڑا ان کو ایک سٹارٹ ملا ہے سہیل افریدی کو چیف منسٹر بن جانا، چیف ایگزیکٹو۔ کتنے لوگ ہیں جو اتنی کم عمر میں، اتنی چھوٹی عمر میں چیف ایگزیکٹو بنے ہیں؟ تو ان کو اب دیکھیں دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے، میچورٹی لانی چاہیے اپنے ڈیسیژنز کے اندر، گورننس کے اندر، اور اچھی بات ہے جی۔ میں تو کہوں گا کہ ینگسٹرز کو موقع ملنے چاہیے، لیکن جوشیلے انداز کے بجائے وہ گورننس کے اوپر توجہ دیں، بیانوں کے بجائے وہ گورننس پر توجہ دیں، آئی ریپیٹ، اور ملک کی سیکیورٹی جو پالیسی ہے اس کے ساتھ چلیں۔ اگر انہوں نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش کی جس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ اس ٹائم ان کی جو سی ایم شپ ہے وہ یقین طور پر پارٹی کی وجہ سے ان کو ملی ہے، بٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ملکی مفاد آ جائے تو پھر وزارت اعلیٰ وغیرہ آپ کو ریاست کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اچھا ضیاء الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ امیڈیٹ گورننس کے حوالے سے کیا چیلنجز آپ کو لگ رہا ہے کہ جو افریدی صاحب کے سامنے ہیں، جن کو ان کو فوراً ایڈریس کرنا ہوگا جو انتظامی امور ہے؟ دو پرائرٹیز ہیں انہوں نے ابھی بتایا ہے، ایک تو امن و امان کی صورتحال،
اور ایک گڈ گورننس. اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے چونکہ وہ خود خیبر سے ہیں اور اس وقت جو ہے تو خیبر ہی ٹارگٹ ہے ان کے علاقے میں. تیرا میں اس وقت دہشت گردوں نے پناہ لی ہوئی ہے, اس کے لیے جرگہ گیا تھا, وہ ناکام ہو چکا ہے, تو اب آپریشن ہونے ہیں. تو اس آپریشن کے لیے ایک باجوڑ کا بھی کہا جا رہا ہے اور خیبر کا بھی. تو اس حوالے سے انہوں نے اپنی جو اسپیچ کی ہے تو اس پہ بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپریشن کے حوالے سے پہلے ہمیں اعتماد میں لیا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے تو آپریشن کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے. تو ان کی جو اسپیچ تھی جو اسمبلی میں انہوں نے کی تھی ابتدائی, وہ کافی متوازن اسپیچ تھی اور اس کو کافی میچور اسپیچ دیکھا گیا ہے اس کے لب و لہجے سے ہٹ کر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گورننس کے حوالے سے ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کو بہتر کیا جائے گا, ٹرانسپیرنسی لانے کی مزید کوشش کی جائے گی. حالانکہ گڈ گورننس کا ایک روڈ میپ تو علی امین کے گنڈاپور کے دور میں جو ہے نا وہ اس کو بھی گیا تھا اور اس پر امپلیمنٹیشن کو جو ہے نا آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی.